बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नाखुशगवार वाक़यात के हवाले से बात करेंगे। जब एक तरफ अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और वहाँ पर ये इतलात भी अफ़गानिस्तान से सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की क़यादत अब चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों, और वो कालअदम तंजीमें कि जिनकी क़यादत के हवाले से कहा जाता है कि वो क़यादत अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, उसको उसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से महदूद किया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमलों में इजाफ़ा हुआ है। आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 ख़ुदकुश हमले हुए हैं। एक बारूदी मवाद का धमाका जो है वो लोअर दीर में हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। पिछले कई महीनों में आप देखें तो फोर्सेस के ऊपर बड़े हमलों में शुमार होता है आज का हमला। ये मिरली खदी का इलाका है, यहाँ पर ख़ुदकुश हमला हुआ है। बताया गया है कि आर्मी डिस्पोजल्स एक गाड़ी को निशाना बनाया एक ख़ुदकुश हमला आवर ने, और इसकी बाकायदा ज़िम्मेदारी कबूल की है असफदुल हर्ब नामी तंजीम ने, जो एफिलिएटेड है इत्तेहादुल मुजाहिदीन के साथ। ये वो इत्तेहाद है पाकिस्तानी तालिबान का जो हाफिज़ गुल बहादुर ने बनाया है। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, या इसके साथ जो बाकी तंजीमें हैं, जैसे जैश फ़ुरसान मोहम्मद है जिसने बन्नू में 2 बड़े हमले किए। एक पुलिस ये जो कैंटोनमेंट है बन्नू में, इसके ऊपर रिसेंटली जो एक हमला हुआ था उसमें भी सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ था, और ये जो हमला हुआ है इसमें भी सिविलियंस का नुकसान हुआ है। ये बताया गया है कि ये आर्मी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है यहाँ से इस इलाके से गुज़र रही थी। आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज था। चूँकि फोर्सेस की जब मूवमेंट होती है तो कर्फ्यू नाफिज किया जाता है और आम ट्रैफिक के लिए सड़क को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ फोर्सेस की गाड़ियाँ जो है वो मूवमेंट कर सकती हैं। तो इसको निशाना बनाया गया। फिर बाद में झड़प हुई फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबेन। 14 सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में बताया गया है। कुछ ज़राए 13 बताते हैं और कुछ ज़राए 14 अफराद के बारे में बताते हैं। ये सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये इस हमले में शहीद हुए हैं, और 24 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं टोटल, जिनमें 10 सिक्योरिटी एहलकार हैं और 14 सिविलियंस हैं, आम शहरी हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। जो बाद में झड़प हुई उसमें बताया गया है कि 17 मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसी तरह करीबी जो मकानात हैं इनको भी नुकसान पहुंचा है, और इस इलाके में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब जब कोई ड्रोन हमला होता है तो उसमें फिर जब जानी नुकसान होता है, लोग एहतजाज के लिए निकल आते हैं। इसमें तखसीस होनी चाहिए, इसमें लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रोन जो है ये मिलिटेंट्स की तरफ से इस्तेमाल किया गया और कौन सा ड्रोन जो है वो फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में जब भी इस किस्म का हमला होता है, जब सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, उनका जानी नुकसान होता है, तो बहुत ज़्यादा अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिलता है। लक्की मरवत में भी कल ड्रोन हमला हुआ था, लेकिन आज का जो दूसरा ख़ुदकुश हमला है ये भी मैं आपको बताऊं, ये ग़ुलाम ख़ान जो सरहदी पॉइंट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार ख़ुदकुश जो है इसको मारा गया है। ये बताया गया कि क्विक रिस्पांस दिया फोर्सेस ने इस ख़ुदकुश हमला आवर को। फायरिंग का तबादला भी हुआ, इसको उड़ाया गया या इसने ख़ुद को धमाके से उड़ाया ख़तरे को बांधते हुए, या इसको जब ये पता चला कि अब ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस हमले के नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें 6 की हालत, जिसमें 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई है। इसी तरह लोअर दीर में एक दस्ती बम हमला हुआ है, इसमें भी जानी नुकसान हुआ है। ये खाल मार्केट है, इसमें वाक़या एक कबाड़ के गोदाम में दस्ती बम पटा है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। इसको ज़ाहिर है कि अब हमला नहीं करार दिया जा सकता। इसी तरह कबाड़ की गोदामों में बारूदी मवाद जब होता है, मार्टर गोला होता है या दस्ती बम होता है, वो जब पट जाता है तो उससे जानी नुकसान होता है। अक्सर आपने खिलौना बम धमाकों के बारे में सुना होगा, ऐसे वाक़यात हुए हैं। बारूदी सुरंगों के वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे बच्चों को बारूदी गोला मिल जाता है या दस्ती बम मिल जाता है, और वो जब उनसे खेलते हैं या उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो पट जाता है, इससे जानी नुकसान होता है। इसी तरह का वाक़या ये लोअर दीर में हुआ है, और इसके फ़ौरन बाद अस्पताल में ज़ख्मियों को जो है वो दाखिल करा दिया गया। जो जाँ बहक अफराद हैं उनमें रोहिदाद, अमीनुल्लाह और हारून के नाम से इनकी शनाख्त हुई है। सिक्योरिटी इदारों ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है और शवाहिद इकट्ठा करना शुरू किए हैं कि कैसे ये बारूदी मवाद या ये दस्ती बम जो है इस कबाड़ के गोदाम तक पहुंचा, कहाँ से आया, कहाँ से पहुंचा, क्योंकि ये इलाका भी शोहरत ज़दा रहा है। जब साथ में जब मालाकंड डिवीज़न में
ملیٹنسی عروج کے اوپر تھی، تو یہاں پر اس قسم کا گولہ بارود جو ہے وہ بہت بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ یہ میرے پاس پورے ناموں کی تفصیل ہے جو شمالی وزیرستان کا واقعہ ہوا ہے یا جو واقعہ ہوا ہے غلام خوان سرحد کے قریب، یہ 2 خودکش حملے ہیں۔ اور اسی طرح لیٹائی سر علاقہ ہے جنوبی وزیرستان کا، یہاں پہ فورسز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور 5 سیکیورٹی اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ڈکی ضلع ہے بلوچستان کا، یہاں پر 3 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں۔ پشاور پولیس کا ایک اہلکار جو ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، شہنشاہ کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے، اس کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر شہید کیا ہے۔ اسی طرح لکی مروت میں ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا، اور جناب لکی مروت میں جو مبینہ ڈرون حملہ ہوا اس میں 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لکی مروت کے مقامی ہسپتال میں زخمیوں کو داخل کرایا گیا، کچھ زخمیوں کو سرائے نورنگ ہسپتال لے جایا گیا۔ زخمیوں کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت سٹیبل ہے۔ مقامی صحافی لکی مروت کے غلام اکبر مروت باقاعدہ موقع پر گئے، ہسپتال گئے، وہاں پہ انہوں نے زخمیوں سے بات کی، عینی شاہدین سے بات کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے، کوئی ہوا سے کوئی چیز آئی ہے۔ یہاں پہ کوڈ کاپٹر کا ان علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وزیرستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اب لکی مروت میں یہ واقعہ ہوا ہے، جنوبی وزیرستان میں ہوئے ہیں۔ ڈرون اٹیکس میں یعنی ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے یہ اب بڑھ گیا ہے، اس علاقے میں بڑھ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے اس حوالے سے، اور پروگرام کے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں میں نے تھوڑی بہت بات کرنی ہے ان فیصلوں کے حوالے سے جو ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے۔ بہت بڑے بڑے یہ فیصلے ہیں سوات کے حوالے سے۔ سوات میں سانحہ ہوا تھا، کوئی 18 افراد ڈوب گئے تھے، جس میں 15 افراد جو تھے یہ ایک ہی خاندان سے ان کا تعلق، ڈسکا سیال کوٹ سے ان کا تعلق تھا، اور ان 15 افراد میں سے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا، زندہ بچا لیا گیا تھا۔ 10 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے تھے ایک ہی خاندان کے، اور ٹوٹل تو مرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن یہ جو ایک خاندان کی جو 10 لاشیں ہیں ان میں 9 لاشیں برآمد ہوئیں۔ 9 افراد کا جنازہ، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، یہ ڈسکا سیال کوٹ میں جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ ایک بچی جو ہے اس خاندان کی، یہ ابھی رہتی ہے، اس کی لاش ابھی برآمد نہیں ہوئی۔ ٹوٹل 3 افراد کے بارے میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے بتایا ہے کہ ان کی تلاش ابھی جاری ہے۔ شہاب علی شاہ نے آج سوات کا دورہ کیا، انتہائی ایک مثبت اقدام ہے، اور ٹھیک ہے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس جگہ یا جائے حادثہ یا جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر جب اعلیٰ حکام جاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن شہاب علی شاہ جب آج گئے، انہوں نے ایک تو اس سے پہلے ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا سوات کی جو مقامی سیاسی قیادت ہے اور انتظامی افسروں کا، اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ مستقبل کے لیے ایسے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بہت پازیٹیو چیز تھی اس دورے میں، اور اس میں اہم فیصلے یہ کیے گئے کہ ریور بیڈ میں ہر قسم کی مائننگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو کھڈے بنائے جاتے ہیں، جو کھدائی کی جاتی ہے ریت بجری یا پتھر نکالنے کے لیے، اس کے بعد کھڈے بن جاتے ہیں، اس کے بعد مقامی لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا جب پانی آ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کتنی گہری ہے، یہ اب سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور روڈ بیڈ میں یعنی جو آبی گزرگاہ ہے، وہاں پہ قائم ہوٹلوں سمیت ہر قسم کی تجاوزات کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگلے 3 دن بتائے گئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی طرف سے بھی کہ اگلے 3 دنوں میں تمام تر تجاوزات ہٹائی جائیں دریائے سوات سے، اور کل سے دریاؤں کے کنارے اور اندر تجاوزات کے خلاف مؤثر آپریشن کا آغاز کیا جائے گا، کل سے یعنی اتوار کے دن سے۔ تحقیقات کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم جو ہے وہ سوات پہنچ چکی ہے، اور تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ غفلت برتنے والوں کی نشاندہی کر کے ان کو سزا دی جائے گی، یہ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اے ڈی سی ریلیف کا دفتر رسپانس سینٹر قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیموں کو ڈرونز، لائف سیونگ جیکٹس اور دیگر جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا جہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ملیٹنسی کے خلاف یا ملیٹنٹ بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال اگر یہاں پر بھی کیا جائے، اور اس قسم یعنی جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی امداد کی ضرورت ہے، وہاں سے پھر نشاندہی کی جائے ایسے لوگوں کی، کیونکہ دریا کے ایسے بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر دریا کے کنارے سڑک نہیں ہے، یعنی آپ بہت قریب سے اس دریا کو دیکھ نہیں سکتے، تو وہاں ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اریگیشن کے پیشگی وارننگ نظام کا سر نو جائزہ لیا جا رہا ہے، یہ شہاب علی شاہ بتا رہے تھے۔
اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام دریاؤں کی مؤثر نگرانی کے لیے ریسکیو، پولیس اور انتظامیہ گشت پر مامور ہوگی، اور اس دوران عوام کو ایسی جگہوں سے، حساس جگہوں سے، خطرناک جگہوں سے دور رکھنے کے لیے یہ ٹیمیں جو ہیں وہ کام کریں گی۔ انہوں نے پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے بھی اپیل کی کہ سیاحوں اور شہریوں کو دریاؤں سے دور رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے پہلے مقامی جو اسسٹنٹ کمشنر تھے یا ریلیف کے جو حکام تھے ان کو معطل کیا گیا حکومت کی جانب سے، لیکن آج ایک بڑا فیصلہ کیا خیبر پختونخوا حکومت نے، وہاں کے ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب کو باقاعدہ طور پر معطل کر دیا اور ان کی جگہ سلیم جان کو نیا ڈپٹی کمشنر معطل کیا گیا ہے۔ معاملات خیبر پختونخوا کے کچھ سیاسی بھی ہیں، اور جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا علی امین خان گنڈاپور کی حکومت خطرے میں ہے؟ فی الحال کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ جب تفصیلی فیصلہ اور بہت ساری وضاحتیں سامنے آئیں گی تب اعداد و شمار کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، کتنے حکومت کے پاس ارکان ہیں، کتنے اپوزیشن کے ہو جائیں گے۔ تقریباً 93 جو ہیں 92 یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں 145 کے ایوان میں، اور 53 تعداد ہو جائے گی باقاعدہ طور پر جب یہ حلف اٹھائیں گے نئے ارکان، تو پھر اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 53 ہو جائے گی۔ 73 کا جو نمبر ہے یہ چاہیے حکومت بنانے کے لیے۔ اب پی ٹی آئی میں سے مزید غدار تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقی غدار۔ وہ ایک غدار تو وہ ہیں کہ جن کو سوشل میڈیا میں غدار قرار دیا جا رہا ہے، حقیقی بے وفا جو ارکان ہیں ان کی تلاش جاری ہے تاکہ اپوزیشن ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور علی امین گنڈاپور کو گھر بھیجا جائے۔ اس حوالے سے بھی میں اگلی کسی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔